بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین و سامعین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ تجوید القرآن کے آج کے سبق میں آپ کو سورہ لہب کی تجوید کے بارے میں بتایا جائے گا، اور سورہ لہب کو تجوید کے ساتھ ہم کیسے پڑھ سکتے ہیں، قواعد کے ساتھ کیسے پڑھ سکتے ہیں، یہ ساری باتیں انشاءاللہ آپ کو بتائی جائیں گی۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تبت یدا ابی لہب وتب، تبت یدا ابی لہب وتب۔ تبت تا میں حرکت ہے، آپ کو پتہ ہے۔ بت جو ہے اس میں یہ حرف ساکن ہے، لیکن چونکہ تا میں حرکت بھی ہے، لیکن با جو ہے وہ چونکہ حرف مشدد ہے تو تا ایک بار با کے ساتھ ملے گا، ایک مرتبہ اپنی اس میں با کے ساتھ ملنا ہے اس نے، اور پھر با ایک مرتبہ اپنی اصلی حرکت کے ساتھ تا سے ملے گا۔ یدا، یا میں حرکت ہے، دال میں حرف مدہ ہے، اور پھر چونکہ یہاں مد منفصل بھی ہے، اگلے حرف میں حمزہ پہلے آئی ہوئی ہے تو 2 الف کے برابر کم سے کم اس کو ہم کھینچیں گے۔ ابی، حمزہ میں حرکت ہے اور با میں حرف مدہ ہے۔ لہب، لہبیوں، لام اور ہا دونوں میں حرکت ہے، اور یہاں پر جو ہے نا یہ اس میں ادغام ہے، واو جو ہے نا وہ مشدد ہے تو لہٰذا یہاں پر ادغام ہے، اور یہ غنہ کے ساتھ اس کو ہم ادا کریں گے۔ وتب، واو میں حرکت اور تا جو ہے یہ اس کے ساتھ چونکہ مشدد ہے، وہ با اس میں مل رہا ہے، لیکن حرف مشدد ہونے کے بعد بھی یہاں چونکہ وقف کر رہے ہیں تو وقف کی صورت میں تا جو ہے وہ ساکن، با جو ہے وہ ساکن ہو جائے گا، تو تب، لیکن چونکہ قلقلہ ہوگا با کے اندر تو اس وجہ سے اس کو ایسی آواز آئے گی جیسے کہ ہم اس کو تشدید کے ساتھ پڑھ رہے ہیں، یعنی جیسے کہ وتب ب، یعنی قلقلہ کی وجہ سے اس کو ایسے ہم پڑھ رہے ہیں، ورنہ یہاں کی یہ تشدید ختم ہوگی وقف ہونے کی وجہ سے، یہ با ساکن ہو گیا ہے یہاں پر۔ تبت یدا ابی لہب وتب، ما اغنى عنه ماله وما كسب، ما اغنى عنه ماله وما كسب۔ میم میں یہاں پر بھی جو ہے وہ مد منفصل ہے، 2 الف کے برابر اس کو کم از کم ہم نے کھینچ کر پڑھنا ہے۔ اغنا، اغ، یہ یہاں پر اس میں اس کے حرف ساکن کا قاعدہ ہو رہا ہے، معاف کرنا، حرف ساکن کا قاعدہ ہو رہا ہے اغ میں، اور نون میں حرف مدہ ہے۔ عنہ، عن میں حرف ساکن ہے اور ہا اس میں حرکت ہے، ما اس میں حرف مدہ ہے، لہو لام میں حرکت ہے، اور ہا چونکہ الٹا پیش ہے اس ہا کے اوپر، یہاں پر حرف مدہ ہے، 1 الف کے برابر اس کو ہم نے الٹا کھینچنا ہے۔ وما، اور واو میں حرکت ہے، میم میں حرف مدہ ہے۔ کسب، کاف اور سین میں حرکت، اور با جو ہے یہ چونکہ یہاں ساکن ہو رہا ہے وقف کی وجہ سے تو لہٰذا اس میں قلقلہ کا قاعدہ ہوگا، سین با کے ساتھ مل جائے گا، کسب، ایسے اس کو ہم پڑھیں گے۔ ما اغنى عنه ماله وما كسب، کسب، سيصلى نارا ذات لهب،
لہب بھی ہم پڑھ سکتے ہیں، اور اگر ہم نے یہاں پر وقف نہیں کرنا، چونکہ وقف جائز ہے اگر کرنا چاہیں، اور آیت جو ہے نا یہ آیت کا نشان بھی آیت بھی ہے، ختم ہو رہا ہے یہاں پر، لیکن اگر ہم اس کے ساتھ آگے ملانا چاہیں تو وہ بھی ہم دونوں طریقے سے اس کو ہم پڑھ سکتے ہیں۔ سَيَصْلَى نَارًا ذَاتَ لَهَبٍ وَامْرَأَتُهُ سَيَصْلَى نَارًا ذَاتَ لَهَبٍ وَامْرَأَتُهُ سَيَصْلَى یعنی ایک ہی لفظ میں سین بھی ہے صاد بھی ہے، لیکن دونوں میں پڑھتے وقت ہم نے فرق کرنا ہے۔ سیص 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 صاد پر ہے، سیصلا نارن، سین میں آپ کو پتا ہے کہ حرکت ہے، اور یس میں حرف ساکن ہے، لام میں حرف مدہ ہے، نارن نا نون میں حرف مدہ ہے، رن جو ہے اس میں چونکہ اس کے بعد آگے تنوین کے بعد ذال ہے اخفا کے حروف میں سے، تو یہاں پر اخفا ہو رہا ہے اور غنہ کے ساتھ اس کی ادائیگی ہوگی۔ سَيَصْلَى نَارًا ذَاتَ، تو ذات جو ہے اس میں ذال میں حرف مدہ ہے اور تا میں حرکت ہے۔ لہب بھی پڑھ سکتے ہیں، لہبیوں بھی کہہ سکتے ہیں۔ اگر لہب پڑھیں گے تو اس میں قلقلہ ہوگا با میں، اور اگر اس میں وقف نہیں کریں گے تو پھر یہ چونکہ غنہ کے ساتھ ادا ہوگا، یہ تنوین کے بعد، یہ اس میں چونکہ یہاں ادغام ہو رہا ہے واو کے اوپر، یہ اس میں تشدید ہے اور اس میں ادغام کی وجہ سے یہاں پر اس کو ہم غنہ کے ساتھ پڑھیں گے۔ لہبیوں وم وم را، تو وم جو ہے اس میں حرف ساکن ہے اور را میں حرکت ہے، حمزہ میں بھی حرکت ہے، اور تا جو ہے اس میں بھی حرکت ہے، لیکن وقف ہونے کی وجہ سے ہا اس کے ساتھ ملے گا، چونکہ ہا ساکن ہو جائے گا، وَامْرَأَتُهُ ایسے آواز آئے گی۔ سَيَصْلَى نَارًا ذَاتَ لَهَبٍ وَامْرَأَتُهُ یعنی ہا کی آواز آنی چاہیے آخر میں۔ حمالة الحطب حمالة الحطب، تل باریک تا ہے، یہ باریک رہے گا، حطب طا ہے تو طا کو ہم نے پر پڑھنا ہے، اور با میں قلقلہ ہے چونکہ با ساکن ہو رہا ہے یہاں پر۔ حمالة الحطب فی جیدها حبل من مسد فی جیدها حبل من مسد۔ فی کے بارے میں تو آپ کو پتہ لگ گیا ہے، متعدد مرتبہ یہ حرف آ چکا ہے کہ اس میں حرف مدہ ہے۔ جی دیہا اس کے بارے میں پتہ ہے۔ حب لم، حب یہاں پر بھی قلقلہ ہے، حب لم اس میں چونکہ میم مشدد ہے تو یہاں پر جو ہے نا وہ اس کو ہم غنہ کے ساتھ پڑھیں گے۔ میم پھر آگے پھر میم مشدد ہے تو اس میں من کے بجائے میم پڑھا جائے گا، یہ میم مسد، دال ہے چونکہ ساکن ہو رہی ہے اس وجہ سے یہاں پر بھی قلقلہ ہے، تو اس کو ہم ایسے پڑھیں گے فی جیدها حبل من مسد۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تبت یدا ابی لہب وتب ما اغنى عنه ماله وما كسب سيصلى نارا ذات لهب
سيصلى نارا ذات لهب وامرأته حمالة الحطب في جيدها حبل من مسد۔ آج کے سبق میں اتنا ہی، انشاءاللہ آئندہ ایک سبق کے ساتھ پھر آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے۔ اس وقت تک کے لیے اجازت دیجیے۔ اللہ تعالی ہم سب کو قرآن کریم کو حسن میں پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر الدعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔